آئندہ کے لیے یہ ماحول رکھیں کہ جب بھی عورتوں کے لیے آپ انتظام کریں تو بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا کریں تاکہ پردے کا اہتمام بھی ہو۔ اس لیے آپ میری بات کا برا نہیں مانیں، اصل میں حدیث پاک ہے جب مرد اور عورتیں دونوں مل کر کے بیٹھتے ہیں تو مسلسل آسمان سے لعنت برستی ہے، اور اس محفل میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے دل سیاہ اور کالے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہم دل کالے کرنے نہیں آئے، یہاں ہم دلوں کو چمکانے کے لیے آئے۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ رب اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت فیضان غوث اعظم کے بچوں کی دستار حفظ کے موقع پر یہ محفل انعقاد پذیر ہے، اور لاک ڈاؤن کے حالات میں ہوا یوں ہے کہ پڑھائی پورے ہندوستان کے مدرسوں کی موقوف رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑی خوشی کی اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے مولانا حافظ محمد حنیف صاحب جو ہے وہ ان کی کاوشیں اور ان کے پورے اسٹاف کی کاوشیں ماشاءاللہ اس کی یہ برکتیں ہیں کہ 4 بچوں نے پورا قرآن مقدس حفظ کیا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مدرسہ غوث اعظم کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، آمین آمین اور یا رب العالمین۔ غوث پاک کے نام سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے اس کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی ہستی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، اور جب بھی کسی کی زبان پر میرا نام آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو اور اس کی مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو چیز میرے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، یعنی جس چیز کو میرے نام سے نسبت کر دی جاتی ہے، پھر اس چیز کی حفاظت کرنے والا میں ہو جایا کرتا ہوں، اس کا محافظ میں ہو جایا کرتا ہوں۔ تو یہ شان ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں وہ ماحول بڑا بھیانک ماحول ہے، وہ ماحول بڑا خطرناک ماحول ہے۔ کورونا کی مہاماری نے پتہ نہیں اس کے بارے میں ہم کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کورونا ایک وبا ہے یا کورونا سزا ہے یا کورونا سازش ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، اس لیے اس کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے اسکولیں بند، کورونا کی وجہ سے کاروبار بند، کورونا کی وجہ سے بے شمار جنازے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے گا اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قدرت کی سنت ہے، یہ قدرت کا طریقہ کار ہے کہ جب بھی قدرت کوئی بڑا انقلاب لانا چاہتی ہے، جب بھی قدرت دنیا میں کوئی بڑا انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے تو اس وقت ایک عالمی سطح پر کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کی شکل میں، اللہ کی آزمائش کی شکل میں، اور جب پھر اس حادثے کا غبار چھٹتا ہے تو اس حادثے کا غبار چھٹنے کے بعد پھر دنیا کے اندر انقلاب آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب قوم عاد پر عذاب آیا تو اس کے بعد پھر انقلاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا پھر انقلاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے اندر غرق کر دیا گیا پھر انقلاب آیا۔ غرض کے اللہ اکبر، عرب کی سرزمین پر جب بدر کے اندر معرکہ ہوا، ایک عظیم معرکہ جس کو یوم
یوم الفرقان کہتے ہیں، فرق کا دن، تفریق کا دن، انقلاب کا دن۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو ایک عظیم عالمی انقلاب آیا تھا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ پر جو بت رکھے ہوئے تھے، پھر بدر کی جنگ کی برکتوں سے وہ سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا۔ عرب کے مغروروں کا غرور خاک میں ملا دیا گیا۔ عرب کی سرزمین پر جن کے تکبر، جن کے گھمنڈ، جن کی انانیت کے اللہ اکبر بت آسمان کو چھوتے تھے، عزتوں کو پاش پاش کیا گیا۔ ان کی نام نہاد 100 کارڈ عزتوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ ظلم کا دورہ تھا، ظلم کا خاتمہ ہوا۔ کالے گورے کی تفریق تھی، عربی اجمی کی تفریق تھی۔ یہ بدر ہی کی جنگ تھی جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ آپ کہیں گے کہ مکے میں تو جو بت توڑے گئے تھے یا بت پاشی کی گئی تھی یا بتوں کو چکنا چور کیا گیا تھا، وہ تو فتح مکہ کے بعد تھا۔ یاد رکھیں، فتح مکہ کی تمہید بدر ہے، احد کی کامیابی کی تمہید بدر ہے، حنین کی تمہید بدر ہے، ساری کامیابوں کی تمہید بدر ہے۔ بدر پہلی جنگ ہے جس نے انقلاب برپا کیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں پہلی عالمی جنگ ہوئی، اس کے بعد دنیا میں انقلاب آیا، دنیا میں دوسری عالمی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرا بڑا انقلاب آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار بتاتے ہیں دنیا میں کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہے، دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تبدیلی مسلمانوں کے حق میں مفید بھی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے حق میں مضر بھی ہو سکتی ہے، یعنی فائدے مند بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ انقلاب آئے گا، گرد و غبار چھٹے گا، ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، لیکن کچھ بھی ہو، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ لیکن میں کوئی غیب کی خبر دینے نہیں آیا، اتنا ضرور کہنے آیا ہوں، ایک بہت بڑے انقلاب کے لیے تیار رہو۔ معاشی انقلاب بھی آ سکتا ہے، سیاسی انقلاب بھی آ سکتا ہے، سماجی انقلاب بھی آ سکتا ہے، تہذیبی اور ثقافتی انقلاب بھی آ سکتا ہے، تمدنی انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب جنازے اٹھتے ہیں تو انقلاب آتا ہے، لوگ خاک میں ملتے ہیں تو انقلاب آتا ہے، عالمی طوفان آتے ہیں تو انقلاب آتا ہے۔ کرونا ایک انقلاب کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے، لیکن ایسے میں اب ہمارے لیے وہ فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ اب اس کو حالات میں ہم کیسے قابو کریں؟ اس لیے کہ یہ زندہ و جاوید قوم، یہ زندہ نبی کے ماننے والے، زندہ خدا کے ماننے والے، زندہ کتاب کے ماننے والے، زندہ مذہب و مسلک کے ماننے والے میرے سامنے موجود ہے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ کرے پوری دنیا کے مسلمانوں تک اس فقیر قادری سگے قادریت کی آواز پہنچے کہ اب دنیا میں انقلاب آئے گا، یا تو غلام بنا لیے جائیں گے، یا تو بادشاہ بنا دیے جائیں گے، یا تو بھکاری بنا دیے جائیں گے، یا تو داتا بنا دیے جائیں گے، یا تو جاہل بنا دیے جائیں گے، یا تو علم کی شاہراہوں پر اللہ اکبر اپنی عظمتوں کے پرچم جب وہ گاڑنے والے بنا دیے جائیں گے۔ اب ماحول کو اپنے حق میں کرنا ہے، ماحول کو اپنے حق میں کیسے کریں گے؟ آخر کیا کرنا پڑے گا کہ ماحول ہمارے حق میں ہو جائے، ماحول اپنی طرف ہو جائے؟ اس لیے اس کے لیے بہترین ضابطہ ہے۔ کیا کریں گے آپ کہ ماحول اپنے حق میں ہوگا؟ میں کوئی نئی بات کرنے نہیں آیا، ہم سب کو صرف ایک کام کرنا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک دارالعلوم فیضان غوث اعظم کی دستار بندی کے جلسے میں آنے والوں، صرف ایک کام کرنا ہے، ماحول ہمارے حق میں ہوگا، پوری دنیا کا ماحول ہمارے حق میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں وہ کیا کام کرنا پڑے گا؟ صرف ایک ہی کام کرنا ہے جو کام صحابہ نے کیا تھا، جو کام صحابہ کرام نے کیا تھا، جو کام ہمارے اسلاف نے کیا تھا۔ وہ کام یہ ہے، اللہ اکبر، اگر انقلاب میں بادشاہ بننا ہے، اگر انقلاب میں فقیر بننے کی بجائے داتا بننا ہے، اگر انقلاب میں غلام بننے کی بجائے آقا بننا ہے، اگر انقلاب میں جاہل بننے کی بجائے علم کے پرچم اٹھانے والے بننا ہے، صرف ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ پوری کی پوری قوم مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے وابستہ ہو جائے۔ جو میرے نبی کے قدموں سے وابستہ ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ناکامی اس کو کبھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم،
ناکامی کبھی چھو کے نہیں گزر سکتی. یاد رکھیں آپ کثرت قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لیں, علم کثرت سے حاصل کر لیں, آپ علم کثرت سے حاصل کر لیں, دولت کثرت سے حاصل کر لیں, کچھ بھی حاصل کر لیں, کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں, اگر وہ رشتہ غلامی جو صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑا تھا اگر وہ رشتہ نہ جوڑ سکے تو یاد رکھنا پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اغیار کو ہماری نمازوں سے ٹینشن نہیں ہے, اغیار کو تلاوت قرآن سے ٹینشن نہیں ہے, اغیار کو ہماری ٹوپیوں سے ٹینشن نہیں ہے, اغیار کو ہماری داڑھی سے ٹینشن نہیں ہے. انہیں ٹینشن ہے تو ہمارے دلوں کے اس کنیکشن سے جو مصطفیٰ جان رحمت سے جڑے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کریم سے جڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو مصطفیٰ کریم کے غلاموں, بڑی معذرت کے ساتھ میں داڑھی کا مذاق اڑانے نہیں آیا, الحمدللہ داڑھی میری بھی ہے اور میں داڑھی پر تقریریں بھی کرتا ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے داڑھی کے چند بال کبھی کسی کو کامیاب نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی تو کافر بھی رکھ لیا کرتے ہیں, داڑھی تو یہودی بھی رکھ لیا کرتے ہیں. نماز کا کسی نہ کسی اعتبار سے کانسیپٹ جو ہے یہودیوں کے یہاں بھی ہے, عیسائیوں کے یہاں بھی ہے, لیکن اوروں کی نماز میں اور مسلمانوں کی نماز میں فرق یہ ہے. لاہور کا قلندر کہتا ہے عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا رکوع بھی حجاب, میرے سجود بھی حجاب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ اپنے نبی سے اپنے رشتے کو استوار کر لیں, اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں. اور آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون. آقا کریم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے, اس کو دیوانہ نہ کہنے لگے. اس کا عشق رسول اس منزل پر پہنچے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ کیسا ہے, چلتا ہے تو محبوب کی اداؤں کے ساتھ, اٹھتا ہے تو محبوب کی اداؤں کے ساتھ, بیٹھتا ہے تو محبوب کی اداؤں کے ساتھ. اللہ اکبر. جانتے ہیں عشق کسے کہتے ہیں؟ آؤ آج عشق کا باب وا کرتے ہیں, عشق کا دروازہ کھولتے ہیں. اگر میں یہ چند نوجوان ہی آج کے دن محبت رسول کا سینہ لے کر کے اٹھے تو مجھے امید ہے یہ کلول کی محفل ایک انقلابی محفل ہوگی. اس لیے کہ زمانے میں انقلاب کے لیے ہزاروں کی ضرورت نہیں ہے, چند اشاق پوری دنیا میں انقلاب بپا کرتے ہیں. کیا تمہیں نہیں پتا کربلا کی دھرتی پر صرف 72 تھے, 72, اور وہ 72 اپنے زمانے کے سب سے بہتر تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس عشق رسول تھا, ان کے پاس محبت رسول تھی, ان کے پاس نسبت رسول تھا. واللہ حسین اس عشق و محبت کے امام کا نام ہے کہ لوگ اپنا امتحان دینے کے لیے مدینے جاتے ہیں. حسین اس عاشق کا نام ہے کہ مدینے والا مدینہ چھوڑ کر کے حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے کربلا تشریف لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت, خاندان اہل بیت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر. ارے عشق میں جانے والے تو بہت دیکھے لیکن عشق میں بلانے والے کبھی کبھی دیکھے جاتے ہیں. حسین اس عاشق کا نام ہے جو جاتا نہیں ہے, محبوب کو بلا لیا کرتا ہے. عشق کی وہ منزلیں ہیں, محبت کی وہ منزلیں ہیں. آؤ اپنی آقا سے وہ دل لگائیں کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے. اور وہ بھی کیا کہے دنیا؟ پاگل کہے, پاگل, مجنون. انہو مجنون, یہ تو مجنون پاگل ہے. مجنون کو سنیں, مجنون کسے کہتے؟ مجنون کو جو تاریخ میں نے پڑھی ہے ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے, مجنون کو سب سے پہلے مجنون کسی نے کہا؟ امام حسن نے کہا. مجنون کو یہ حضرت قیس تھے, ان کا نام قیس ہے, قیس. ان کو مجنون یعنی پاگل امام حسن نے کہا. اور امام حسن کی زبان کا وہ حسن جملہ ایسا حسن نکلا
کہ اس کے حسن کی وجہ سے سب لوگ قیس کا نام بھول گئے اور اب لوگ سب مجنون کہنے لگے. کیوں کہا تھا مجنون؟ مجنون کیوں کہا تھا امام حسن نے؟ دراصل خلافت کے معاملے کو لے کے اختلافات چل رہے تھے. تاریخ میں آتا ہے امام حسن ایک جنگل سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ قیس بیٹھ کر کے لیلا 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 کر رہے تھے. قیس, امام حسن کو خیال آیا آج ذرا قیس کی خبر لیتے ہیں, کیونکہ قیس خاندان نبوت کا غلام ہے, اس کی خبر لیتے ہیں. کہا قیس کیا حال ہے؟ کہا لیلا. کیا کھایا؟ کہا لیلا. کیا پیا؟ لیلا. سویا نہیں؟ لیلا. کہا ایک بات پوچھنا ہے. کہا پوچھو. تو کہا کہ خلافت کے متعلق اختلاف چل رہا ہے مسلمانوں میں, خلیفہ کس کو بننا چاہیے, ان کو یا ان کو؟ دونوں بزرگ تھے, دونوں عزت والے تھے, دونوں کا نام لیا. میں یہاں نہیں لیتا کیونکہ کوئی دروازہ میں کھولنے نہیں آیا ہوں, ہے نا. ہمارے لیے تو دونوں عزت والے ہیں, دونوں عزت والے, اس لیے کہ ایک داماد پیغمبر ہے, وہاں تو سوال ہی نہیں آتا, اور دوسرے ان کی صحابیت میں کوئی شک نہیں ہے. دونوں عزت والے ہیں, اور صحابیت منقبتوں کی انتہا کا نام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں صحابی کی منقبت نہیں پڑھتے, ہم کہتے ہیں صحابی کہہ دیا تو اس سے بڑی منقبت کیا ہو سکتی ہے؟ صحابی کا اس سے بڑی منقبت. تو بہرحال امام حسن نے پوچھا دونوں بزرگوں میں کس نے خلیفہ بننا ہے؟ قیس نے کہا لیلا نے. خلیفہ کس نے بننا ہے؟ دونوں کا پوچھا, اس کا تو نام ہی نہیں لیا, لیکن قیس نے کیا کہا؟ لیلا نے. امام حسن کو ہنسی آ گئی, تو مجنون ہے, وہ پاگل ہو گئے تو اس کی محبت کے اندر, تجھے لیلا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے کوئی عورت خلیفہ تو بن بھی نہیں سکتی. اللہ اکبر. تو امام حسن نے کہا تو مجنون ہے, مجنون, تو پاگل ہو گیا ہے. وہ مجنون کے الفاظ اتنے مقبول ہو گئے کہ ساری دنیا پھر اس کو مجنون ہی کہنے لگی. اللہ اکبر. پتا چلا عشق مصطفیٰ دل و دماغ پر ایسا چھایا ہوا ہو, تصورات میں کسی ہیروئن کا چہرہ نہ ہو, تصورات میں کسی کرکٹر کا تصور نہ ہو, تصورات میں کسی ہیرو کا تصور نہ ہو, تصورات میں کسی ہیرو کا خیال نہ ہو, کسی کرکٹر کا خیال نہ ہو, کسی کی اداؤں کا خیال نہ ہو. خیال ہو تو ایک خیال ہو, وہ خیال محبوب ہو, وہ بھی اللہ کا محبوب, اور صرف محبوب نہیں بلکہ محبوب اکبر, اللہ کا سب سے بڑا محبوب. یوں تو سبھی محبوب ہے, لیکن امام اہل سنت کے جو وہ برادر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو یا رسول اللہ, اللہ کا تو ہر وہ شخص محبوب ہو جاتا ہے جو آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. آپ تو محبوب اکبر ہو, سب سے بڑے محبوب ہو. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں سب سے اپنے دلوں کا رشتہ, سب سے اپنے دلوں کا کنیکشن توڑ کر کے ایک ذات سے اپنا رشتہ جوڑ لو, وہ ہے آمنہ کے لال, وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت. ایک بات تمہید کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں, حالانکہ گفتگو اختصاری کے ساتھ کرنی ہے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے, لیکن ایک بات چونکہ عشق کے تار چھڑ گئے نا, ایک بات کہتا ہوں. لوگ آج کل جو عشق کرتے ہیں, لوگ جو آج کل محبت کرتے ہیں, تو محبت کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلی محبت ہوتی ہے حسن کی بنیاد پر. یعنی کوئی خوبصورت ہو, خوبصورت بچہ دیکھا اس سے پیار کرتے ہیں, خوبصورت انسان دیکھا اس سے پیار کرتے ہیں, خوبصورت ٹیچر دیکھا اس سے پیار کرتے ہیں, جس کے اندر خوبصورتی دیکھی اس سے پیار کرتے ہیں. بلکہ انسان ہی نہیں, اگر خوبصورت جانور بھی دکھے لوگ اس سے بھی پیار کرتے ہیں. پھول سے کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ خوبصورت ہے. بلبل سے کیوں پیار ہے؟ آواز خوبصورت ہے. طوطے سے کیوں پیار ہے؟ وجود خوبصورت ہے. مور سے کیوں پیار ہے؟ وجود خوبصورت ہے. شفق کا جمال اچھا کیوں لگتا ہے؟ خوبصورت ہے. افق کی سرخی کیوں اچھی لگتی ہے؟ خوبصورت ہے. گرتے ہوئے آبشار کیوں اچھے لگتے ہیں؟ خوبصورت ہے. راتوں کی سیاہی کیوں اچھی لگتی ہے؟ خوبصورت ہے. ستاروں کی انجمن کیوں اچھی لگتی ہے؟ خوبصورت ہے. اللہ اکبر. یہ چاند کیوں اچھا لگتا
لگتا ہے؟ خوبصورت ہے. سورج کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کی کرنیں بڑی خوبصورت ہے. دن کا سویرا کیوں اچھا لگتا ہے؟ خوبصورت ہے. انسان خوبصورت چیزوں سے محبت کرتا ہے. لوگوں، اگر تم کسی کے حسن سے محبت کرتے ہو تو کیا میرے محبوب جیسا، میرے آقا جیسا بھی تم نے کوئی خوبصورت سنا ہے؟ تم نے کوئی خوبصورت دیکھا ہے؟ واللہ کوئی خوبصورت ایسا نہیں ہے. دنیا کا خوبصورت سے خوبصورت انسان اگر اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا پیر ہو، چاہے جتنا بھی بڑا عالم ہو، چاہے جتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، چاہے جتنا بھی بڑا وکیل ہو، چاہے جتنا بھی بڑا انسان ہے، انسان خوبصورت ہے. لیکن جب پسینہ نکلتا ہے تو اس کے پسینے سے لوگ تھوڑا سا سائیڈ ہوتے ہیں. اس کے منہ کا تھوک نکلتا ہے، لوگ سائیڈ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورت انسان ہے، اس کا پسینہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا تھوک خوبصورت نہیں ہے. مگر واللہ تاللہ باللہ آمنہ کا لال میرے آقا اتنے خوبصورت تھے کہ ان کا پسینہ بھی خوبصورت تھا. جتنا پسینہ نکلتا تھا اتنی خوشبو بڑھتی چلی جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے صحابہ کرام جب میرے آقا کو ڈھونڈنا ہوتا تو ڈھونڈنے کے لیے کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے. جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر چلتے چلے جاتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کو پا لیا کرتے تھے. بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، مشہور روایت ہے، ایک مرتبہ ایک غریب گھرانے میں شادی تھی. ایک خاتون آئی اور عرض کیا، کریم آقا، بندہ پرور آقا، مصطفیٰ جان رحمت سے عرض کی، آقا میری بیٹی کی شادی ہے، سب کچھ انتظام ہو گیا ہے لیکن خوشبو باقی رہ گئی ہے. آقا خوشبو کے لیے پیسے نہیں ہے. آقا نے فرمایا کوئی بوتل ہے، کوئی شیشی ہے، لاؤ. کھلے منہ کی شیشی لائی گئی. آقا نے پسینہ لیا. کلول والو، اس پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہو سبحان اللہ، اس لیے کہ عشق والوں کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا. ہے کوئی ایسا خوبصورت جس کا پسینہ نکالا جائے؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، چیک کرنا ہے تو چیک کرنا، چیلنج ہے میرا. کتنا بھی خوبصورت آدمی ہے، پسینہ ایسے ایسے کیسے ٹیڑھا ترچھا بہتا ہے نا. میں کوئی خوبصورت تو نہیں نا، لیکن حسن اتفاق کو یا سوء اتفاق کو میرا بھی پسینہ نکل رہا ہے اور ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے بہ رہا ہے. یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے. حضور کو پسینہ بھی نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں بہتا تھا. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے جب پسینہ نکلتا تھا تو ماتھے پر ایسے موتی کی طرح. اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، ایسے موتی کی طرح پیشانی پہ جمتا چلا جاتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونے کے موتی ٹاک دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کو زبردستی لایا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ آئے ہیں حضور کے بلاوے پر تو حضور کی شان سن کر بھی آپ خاموش ہے تو پھر مجھے حیرت ہے. آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ، اور جگتے ہوئے بول سکتے ہیں، بول سکتے ہیں تو بول دیجئے، کوئی پابندی نہیں ہے. اوپر والے بیٹھے ان کو جگہ نہیں ملی ہے لیکن آپ ہمارے سر پر ہیں میرے عزیز، آپ کو بھی بولنا ہوگا کچھ نبی کے نام. میری عادت نہیں ہے، میں بلواتا نہیں ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ جب حضور کا ذکر آئے تو بولا کرو تاکہ یہ ہو کہ حضور ہم بھی آپ کی تعریف میں شامل ہیں، ہم بھی آپ کی تعریف میں. کیونکہ سبحان اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مقرر کہہ رہا ہے میں اس کی تائید کر رہا ہوں. اور خدا کی عزت کی قسم، اور محفلیں سجتی ہے تو اندھیرے میں، لیکن جب میرے نبی کی محفل سجتی ہے تو مدینے والا محفل کو بھی دیکھتا ہے، محفل والوں کو بھی دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. بات چل رہی تھی حضور کے پسینے کی. پسینہ بھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا اور ماتھے پہ ایسے سجتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹک دیے ہوں، اور دیکھ کر بڑا حسین معلوم ہوتا تھا. واللہ
میرے آقا نے فرمایا من رانی فقط رال حق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا۔ کتنے خوبصورت ہوں گے اس پسینہ بھی خوبصورت، اور جتنا نکلتا تھا اتنی محفل کی خوشبو بڑھتی جاتی تھی، اور وہ کسی عطر میں کسی مشک میں وہ خوشبو نہیں تھی، حضور کے پسینے کی خوشبو سب سے الگ، یعنی وہ کسی سے میچ نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور سے کوئی میچ نہیں ہوتا ہے تو ان کی خوشبو سے کوئی خوشبو کیسے میچ ہوتی ہے؟ آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی بھی۔ ہاں، ایک خاتون آئی عرض کی حضور خوشبو کا انتظام نہیں، آقا نے کہا بوتل لاؤ، شیشی لاؤ، پسینہ نکال کر بھرنا شروع کیا، لے جاؤ دلہن کو لگا دینا۔ اور وہ خوشبو، آپ سے کہتا ہوں ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، ابا کا پسینہ بھی لگاؤ گے کپڑے میں؟ بولو، میرا ذوق نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، جو مولوی صاحبان نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، کیا ان کا پسینہ بھی ان کے بچے کبھی شادی میں لگائیں گے؟ واللہ اگر لگ جائے نا، واللہ تو بیٹا کہے گا یار موڈ آف ہو گیا، اس لیے کہ نکلا تھا سفید کپڑے پہن کر، یہ کیا لگا دھبے آ گئے، داغ آ گیا، اور وہ بدبو کی بھیانک اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ ہے۔ میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ ان کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ میں نے کہا میں گالی دے ہی نہیں سکتا، میری زبان اتنی پاک اس لیے ہے کہ میں اپنے نبی کا نام لیتا ہوں، اس لیے زبان پاک ہے، میں گالی کیسے دے سکتا ہوں؟ لیکن مجھے ان پہ غصہ اس لیے ہے۔ کیوں غصہ ہے؟ ایک آنکھ کا کانا ہے، ناک بہ رہی ہے، سیاہ چہرہ ہے، بیچاری بیوی، ماں باپ نے زبردستی نکاح کے بندھن میں باندھ دیا، ساری زندگی صبر کر کے گزار رہی کہ میں کس کے نکاح میں آ گئی، وہ باہر نکل کر کے اسٹیج پہ آ کے کہتا ہے میں نبی کی طرح، تو مجھے غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ یار جب جبریل ان کی طرح نہیں ہے، میکائیل ان کی طرح نہیں ہے، موسیٰ و عیسیٰ ان کی طرح نہیں ہے، تو کوئی ایسا بھینگا جس پر بیوی صبر کر کر کے گھٹ کے زندگی گزارے، اگر وہ کہے کہ میں نبی کی طرح ہوں تو بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ چاند بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے کر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔